اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوۃ المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی و اہل المغفرہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، اپنے تمام ویورز سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل فٹ ہوں گے۔ بالکل اللہ رہتی دنیا تک آپ سب کو خوش رکھے، اتنی خوشیاں، اتنی کامیابیاں، اتنا سب کچھ دے کہ بس آپ لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے، آپ کا دل جو ہے وہ بھر جائے یہاں تک، اور پھر کوئی بندہ آپ کو چکر نہ چلا سکے کہ یہ پڑھیں گے تو بس 80 کروڑ چاہیے ہو، 1 ارب چاہیے ہو، فوراً مل جائے گا، کوئی ہاتھ میں آ کے دے جائے گا۔ اللہ کرے کہ کوئی کبھی ایسا بھی ہو جائے، لیکن اللہ کرے کہ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، لوگوں کو یہ کہہ کے متوجہ نہ کریں جھوٹ بول کے، پھر جب وہ نہیں آئے گا تو پھر سوچو وہ مایوس بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، ان کا دل بھی خراب ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی ہدایت دے، بتانے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب پہ اللہ خاص کرے۔ تو آج کا ٹاپک آپ سب لوگوں کے پرزور اصرار پر سورہ لقمان پہ ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہے آپ بتایا کریں، تو میرا دل ہے کہ چلو ایک دن کچھ اور بتا دیا، پھر جب اگلا ہو تو قرآن مجید کی ایک سورت بتا دی۔ اور کیا چاہیے کہ یہ لکھا جائے گا، اور جب میں مروں گی تو فرشتے کہیں گے کہ اس نے اللہ تیرے قرآن کو کھول کھول کے لوگوں کو بتایا تھا۔ پتہ نہیں کتنی خطائیں اللہ معاف کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ فوراً ہی ادھر چلتے ہیں، لیکن میں آپ کو 2-3 اچھی ذرا نصیحت والی باتیں بتا دوں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ادھر کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے؟ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، یاد رکھیں، ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہر بات نہیں ہوتی کہ منہ پہ مارو اور لڑائی کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی رشتہ چھوڑو ہی نہ، کوئی رکھو ہی نہ، ہر کچھ مٹا مٹو کے چل بھائی۔ کچھ کہہ دینے کی نہیں ہوتی ہر بات، کچھ باتیں سننے کی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی، اور کچھ سہ جانے کی ہوتی ہے۔ سوچو، اپنی اندھیری قبر کو خود روشن کرنے کی تیاری ہم سب نے کرنی ہے۔ زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے کون دعا کرنے آئے گا؟ یقین کرے کئی لوگ ہیں کہ ان کے بچے بھی ان کی قبر پہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں بس چلے گئے نا دنیا سے فارغ، اب تھوڑا وہ انہوں نے اٹھنا ہے، گھر بیٹھ کے ہی دعا کر دیں گے۔ کرنا کدھر ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں۔ اور جو نیک بچے ہیں اپنے ماں باپ کو ہر روز نفل پڑھ کے بخشتے ہیں، الحمدللہ میرے بھائی پڑھ کے بخشتے ہیں، بہنیں بخشتی ہیں، میں بھی بخشتی ہوں۔ زندگی میں 2 لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، ایک اور کبھی ان پہ تنقید نہ کرو، ایک جن کو چن لو، خود ہی سلیکٹ کیا ہو، اور ایک جس کو چھوڑ دو۔ جس کو چھوڑ دیا پھر اب اس کے متعلق خام خواہ کوئی بری باتیں کرنا، لکھنا، ڈالنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کبھی دوسرا بندہ بھی کچھ کہہ دے تو پھر ہمیں افسوس ہوگا، اچھا بھی نہیں لگے گا، گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے باقی ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، میرا کام ہے اچھی بات آپ لوگوں کو بتا دینا۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں سورہ لقمان کی طرف، ٹھیک ہے؟
سورہ لقمان جو ہے وہ 21ویں پارے میں ہے، ٹھیک ہے، 21ویں پارے میں، اور سورہ روم کے اگلی ہے، اور یہ قرآن پاک کی 31ویں سورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورت بھی مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی، اور کافروں کے سردار ہیلوں اور بہانوں سے تشدد کی کاروائیاں کرتے تھے، اسلام کی نشر و اشاعت کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن تو چالیں ہی چلتا ہے نا، ہر وقت چال بہرحال اللہ کی چلتی ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، سورہ طارق کے اخیر کی 3 آیتیں ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ لوگ، اللہ نے کہا، کچھ چالیں چل رہے ہیں، میں بھی، اللہ کہتا ہے، اپنی ایک تدبیر فرما رہا ہوں۔ تو تدبیر وہی اللہ نے کہا کامیاب ہوگی جو اللہ نے کہا میں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے، وہی کامیاب ہوگی، باقی ان کے اوپر ہی پڑے گی الٹی جو چالیں چلیں گے۔ قرآن کریم کا اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتا تو وہ ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے، کہانیاں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اس سورت کے شروع یعنی آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بہت بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے، وہ اس پہ مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کا ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل و حکمت کا تم لوہا مانتے ہو، وہ بھی تو توحید پر ہی ہے نا، توحید کے ہی قائل ہیں نا، ان کی وہ باتیں مانتے ہو، اور جو وہ اللہ رسول کے متعلق، قرآن کے متعلق ہے، وہ کیوں نہیں مانتے؟ اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ماننے کو ظلم عظیم قرار دیا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا تم کبھی شرک مت کرنا، کبھی بھی شرک مت کرنا بیٹا۔ اس ضمن میں اس سورت نے ان کی اور بھی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ ماں باپ جھڑکتے تھے، مارتے تھے کہ تم کیوں ادھر توجہ دیتے ہو، اور اگر ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ واپس اپنے دین پہ آ جاؤ، کہ وہ دوبارہ شرک اختیار کر لے۔ تو اس مناسبت سے حضرت سلمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا ہے جو پیچھے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ بتا چکا ہے کہ والدین کی عزت اور والدین کی اطاعت اولاد پر فرض ہے، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول اور دین کے خلاف کچھ کہیں تو ادب سے کہو کہ میں آپ کا یہ حکم نہیں مان سکتا، بدتمیزی سے نہیں، ادب سے۔ ماں باپ کے آگے جھکے رہنے کا حکم ہے، بدتمیزی کرنے کا نہیں ہے۔ ایک مسلمان مرد، ایک بیوی جو اس کے ماں باپ کی عزت نہ کر رہی ہو اور اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہو، اس کو ساتھ رکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ گو کہ اللہ نہ کرے ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کا کبھی گھر ٹوٹے۔ میں اسلامی نقطہ نظر سے بتا رہی ہوں، آج کل کی لڑکیوں نے مذاق سمجھ لیا ہے کہ اس کی ماں ہمیں نہیں پسند، چونکہ اس کی بہن ہمیں نہیں پسند، چونکہ اس کے بھائی ہمیں نہیں پسند، ہمیں الگ کے لیے کچھ پڑھنا بتاؤ۔ ان کو حکم ماننا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، بخشش سب ان سے روٹھ جائے گی، بس پھر ایسے ہی کنگلے ہی رہیں گے ساری عمر۔ ماں باپ سے دعائیں لیں، وہ چاہے لڑکی کے ہیں چاہے لڑکے کے ہیں، ادب دونوں کا ضروری ہے۔ تو دباؤ ڈالیں تو اللہ نے کہا یہ ان کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ صورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی کے لیے سب کچھ اللہ نے اس میں بتایا، جیسا کہ اوپر صورت کے تعارف میں
عرض کیا گیا قرآن کریم کی تاثیر ایسی تھی کہ جو لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی چھپ چھپ کر قرآن کریم کو سنا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے تھے۔ کافروں کے سردار اس صورتحال کو اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی ایسی دلچسپ صورت پیدا کریں کہ لوگ قرآن کریم کو سننا بند کریں۔ اسی کوشش میں مکہ مکرمہ کا ایک تاجر نضر بن حارث، بہت بڑا تاجر تھا، پیسے والا تاجر تھا، نضر بن حارث، جو اپنی تجارت کے لیے غیر ملکوں کا سفر کرتا تھا، ایران سے وہاں کے بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل کتابیں لے آیا، اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں سے ایک گانے والی کنیز بھی خرید کر لے آیا۔ غور کریں، یعنی قرآن پاک لوگوں پہ اللہ کا کلام تھا، وہ جب اثر کر رہا تھا کافر بھی سن کے چھپ چھپ کے سن رہے تھے، منکر بھی سن رہے تھے، منافق بھی سن رہے تھے، تو اس نے کہا ان سب کا دھیان ان سے ہٹاؤں۔ تو کیسے ہٹاؤں؟ وہ ایران گیا، وہ تو پکے دشمن تھے نا، آگ پوجنے والے لوگ تھے، کسرا کے لوگ، جو میں پچھلی صورت میں بتا چکی ہوں۔ تو وہ وہاں سے ان کے قصے کہانیاں لے کے آیا تاکہ یہ پڑھا کرے، یہ سنا کرے، اس دھیان میں لگ جائیں۔ جیسے ابھی بھی ہمیں دجالی فتنے جو ہیں، جو ہماری توجہ اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ کی باتوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو وہ بڑے لمبے لمبے ڈرامے، پتہ نہیں کتنی ان کی آتی ہیں، اس کی سیریز لمبی ان کی، ایک ختم ہوتا ہے ایک شروع ہوتا ہے، ایک ختم ہوتا ہے ایک شروع۔ تو جن کو اس کا چسکا لگ جاتا ہے دیکھنے کا، ان کی تو نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، وہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، چلو بھی فرض پڑھے، ہاں بھی چلو آگے ڈرامہ لگاؤ، یہ ہے۔ تو اس نے یہی ہے، وہ بھی ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش ہے۔ اور رنگ برنگے گانے والے، کبھی کوئی ننگے ہو کے ڈانس کر رہا ہے، کبھی کوئی آدھے کپڑے پہن کے کر رہی ہے، کبھی کوئی پپیاں جفیاں کر رہے ہیں، کبھی کوئی کچھ کر رہے ہیں، یہ ہمیں ادھر بہکانے کی سازش ہے، وہ شیاطین کی ایک کوشش ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں تو آپ کے دل میں ان کی نفرت، حقارت پیدا ہوگی، اور آپ کہیں گے نہیں، میں کیوں نہ اللہ کے کلام میں میں اپنا دن گزار لوں، کیوں نہ میں اور اللہ کو یاد کر کے اللہ کو راضی کر لوں، تاکہ میری دعائیں قبول ہو جائیں، میرے کام سارے ہو جائیں، میرے بچوں کے ہو جائیں، میرے والدین کے ہو جائیں، میرے بہن بھائیوں کے ہو جائیں، میرے شوہر کے ہو جائیں، میرے ہو جائیں۔ تو وہ وہاں سے ایک عورت بھی خرید کے لے آیا، کمبخت، وہ گانے والی کنیز بھی خرید لایا، اور لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، عاد اور سمود جن پہ آفتیں آئی تھی نا، جو مانتے نہیں تھے، میں تمہیں ان سے زیادہ دلچسپ قصے اور گانے سناؤں گا۔ آپ کو پتا ہے حابیل اور قبیل جب تھے آدم علیہ السلام کے بچے، اس کا بھی ایک بچہ خوبصورت، اپنی جو بہن پیدا ہوتی تھی نا ساتھ، اس سے نہیں شادی کرتا، دوسری سے ہوتی تھی، تو اس نے دیکھا جو دوسری ہے وہ زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا۔ پہلا قتل دنیا میں وہ تب ہوا تھا، سگے بھائی نے اپنا بھائی مار دیا، صرف اپنی بہن جو ایک جس سے اس نے شادی کے بیوی بنانا تھا، اس کے حسن کی خاطر۔ اور پھر وہ ایسی جگہ پہ جانے لگ گیا تھا جہاں پہ خوبصورت عورتیں تھیں، اور وہ شام کو جمع ہوتی تھی، اور ابلیس وہاں محفل لگاتے تھے، اور وہ گانے ڈانس ہوتے تھے، اور وہاں خوبصورت ترین عورتیں آتی تھیں۔ اس وقت سے یہ کام چل رہے ہیں، اور آج تو حد ہو گئی ہے نا، کیونکہ اب تو دنیا ختم ہونے کے قریب ہے۔ چنانچہ لوگ اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے۔ یہ آیت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، نیز اس میں یہ اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہر وہ دل بہلانے کا مشغلہ جو انسان کو اپنے دینی فرائض سے غافل اور بے پرواہ کر دے اور ناجائز کاموں پہ لگا دے، کھیل اور دل بہلانے کی صرف وہ مشغلے جائز ہیں جن میں کوئی فائدہ ہو، مثلا جسمانی، ذہنی ورزش یا تھکن دور کرنا، جن کی وجہ سے کسی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ہی انسان اپنے دینی فرائض سے غافل ہو۔ مجھے پتہ نہیں کتنے سال سے میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا، کیونکہ پہلے میں اپنے تینوں شفٹوں میں مشینوں پہ کھڑے ہو کے ورکروں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ میں 1:30-2 بجے رات کو سوتی تھی، صبح 7 بجے سے شروع ہو۔ میں نے کسی دن گرم چائے نہیں پی، میں نے کسی دن گرم کھانا نہیں کھایا، میں نے کسی دن جو چیز اپنے مزے سے منگائی، اچھا مولی کا پراٹھا بناؤ، اچھا گرم گرم پکوڑے لاؤ، لیکن وہ پڑے رہتے تھے، ٹھنڈے ہو جاتے تھے، اور میں اپنے کام میں ہوتی تھی کہ ذرا یہ پورا کر لوں، یہ آرڈر دینا ہے یا یہ پورا ہو جائے، اور خوشی سے کرتی تھی، مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی۔
میرے میاں بیچارے نے مجھے باندھ کے نہیں لگایا تھا، وہ تو کہتا تھا چھوڑو کیا کرنا کر کے بس ٹھیک ہے، تو میں کہتی نہیں، دنیا میں مجھے بھی کھڑے ہونا سکھائیں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا ہمارے کتنے لوگ ہیں بیچارے جو فلائنگ میں شام کو گھر نہیں آتے، یہ آرمی ایویشن میں اپنے کہیں گئے ادھر مسکرینٹ نے گولی مار دی یا کچھ بھی ہو گیا یا خرابی ہو گئی یا ٹکرا گئے، کہیں موسم خراب ہے، برف پڑ رہی ہے، اولے پڑ گئے ہیں، اسموگ آ گئی ہے، نہیں نظر آ رہا تو چل بھائی بندے کی چھٹی، اللہ معاف کرے۔ بہت ایسے آئے تھے ہمارے ینگ نئی نئی شادیوں والوں کے جنازے، تو آپ ہی تو کہتے تھے تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا سیکھو، تو اللہ آپ کو زندگی دے رہتی دنیا تک، لیکن میں کچھ دوڑنا کچھ کرنا چاہتی ہوں، میرا اپنا کوئی سٹیٹس ہو، کوئی نام ہو، بھی میں کہوں میں نے بھی کچھ کیا تھا اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے میاں کے ساتھ، میں جانوروں جیسا نہیں جینا چاہتی، تو بس میرا شوق ہٹ گیا۔ اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کوئی ہفتہ دو ہفتے کی بات ہے، تو میری بیٹی بچے بھی آئے ہوئے تھے، اس طرح میرا بیٹا بھی تھا، نے کہا مما کبھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو کوئی ڈرامہ دیکھ لیا کرو۔ وہ کمبخت کیا ہے نور جہاں، جو ایسے ہی بیچاری دکھائی تھی کہ اس نے بہوؤں کو جناب نوکرانیاں ہٹا دی ہیں اور وہ کام کرنے کو کہ تو کام پہلے ساری دنیا کام کرتی تھی، ہماری ننیاں دادیاں مائیں سارا دن کام کرتی تھی، کام کرنے میں کچھ بندہ مر تو نہیں جاتا اگر بانٹ کے کر بھی لے۔ یہ بھی سوچیں کہ وہ عورت کیسے اس نے اپنی زندگی بنائی تھی اور سب کچھ ان بچوں کے لیے بنایا تھا، لیکن اس کے بیڈ پوائنٹ تو لوگوں نے پکڑ لیے، تو اس کے اچھے جو تھے وہ چھوڑ دیے، بہرحال اس کا اس سے رہ گیا۔ تو اس کی میں نے کچھ اس کے جمع پڑی تھی پرانی، تو میں نے کچھ 2-3 دن بچوں کے ساتھ مل کے وہ دیکھی۔ آپ یقین کریں میرا دل پریشان تھا، نہیں میں نے نہیں دیکھنی، بچے پھر کہتے ہیں مما دیکھ، آپ یقین کریں میرے دل میں میرا سکون ختم ہو گیا، مجھے اتنا وہم پڑا وہ 2-2.5 دن دیکھنے پہ کہ میں نے کہا لعنت ہو ان سب پہ، جھوٹی چیزیں بنا کے جھوٹا دکھانے والے، میں کیوں نہ، مجھے وہم پڑ گیا کہ اب میرے جو کام 1-2 قریب پہنچے ہوئے ہیں نا اب ذرا دور ہو جائیں گے، ایسے یہ بیماری کی طرح میرے دماغ میں وہم بیٹھ گیا۔ جو اللہ کی یاد میں سکون ہے کسی چیز میں نہیں ہے، جو اللہ کی یاد میں دل لگتا ہے کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ کی یاد میں آپ منہ بھی، آپ نے صرف وضو کیا ہو منہ بھی نہ دھویا ہو، لگتا ہے منہ چمک رہا ہے، اور اللہ کی یاد کے بغیر آپ 200 من اوپر مالش لگا لیں، خوبصورت میک اپ یہ وہ، پھر بھی آپ ایسے ہی یہ منہ فٹے منہ ایسے ہی لگتا ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، اللہ کی یاد آپ کو چمکاتی ہے، اللہ کی یاد آپ کو خوبصورت بناتی ہے، دل خوبصورت، زبان خوبصورت، آتے خوبصورت۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی یاد میں رہیں، اور ہم کیوں نہ رہیں، ہم رہیں، کیونکہ ہمیں اس کی یاد کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہے اس کی یاد کے بغیر، اس کی یاد میں سکون ہے، اس کی یاد میں کامیابیاں ہیں، اس کی یاد میں سکھ چین ہے۔ تو آسمانوں کا پورا نظام کسی ایسے ستونوں پر نہیں کھڑا جو انسان کو نظر آ سکے، بلکہ اللہ نے محض وہ اپنی ایک بغیر ستونوں کے اللہ نے کہا کھڑا کیا، تو وہ اللہ نے بنائے ہوئے آسمان ہے، اور جو زمین پر آیا ہے کہ پہاڑ بنائے ہیں تاکہ زمین ڈگمگا نہ جائے ان کے وزن سے، وہ کیل کے جگہ ہیں کھڑی رہے۔ حضرت لقمان کے بارے میں رائج بات یہی ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک دانش مند شخص تھے۔ وہ کس زمانے میں تھے، کس علاقے کے باشندے تھے، اس کے بارے میں بھی روایات بہت مختلف ہیں، جن سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا مشکل ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ یمن کے باشندے تھے، اور حضرت حود علیہ السلام کے جو ساتھی عذاب سے بچ گئے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کا جس غرض سے تذکرہ فرمایا ہے وہ ان تفصیلات پر موقوف نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ عرب کے لوگ ان کو ایک عظیم دانشور سمجھتے تھے، اور ان کی حکمت کی باتیں ان کے درمیان مشہور تھیں۔ جاہلیت کے زمانے سے کئی شعراء نے ان کا تذکرہ کیا، لہٰذا ان کی باتیں بجا طور پر اہل عرب کے سامنے حجت کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ 14 اور 15 نمبر آیت میں انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے کہا، میں اردو میں ترجمہ بتاتی ہوں، 14 اور 15، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا،
اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، میرے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے علاوہ اپنے خاص بندوں کو بھی الہام فرماتے ہیں، جو انبیاء اکرام میں نازل ہونے والی وحی کی طرح تو حجت نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے عام ہدایت دی جاتی ہے جو وحی کسی حکم کے خلاف نہ ہو۔ ظلم کے معنی ہے کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیا جائے۔ شرک اس لحاظ سے واضح طور پر بہت بڑا ظلم ہے کہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کا خالص حق ہے۔ شرک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا یہ حق اس کو ادا کرنے کے بجائے خود اسی کے بندوں میں اس کی مخلوقات کو دے دیتے ہیں، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جب حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے جو مناسبت سے لایا گیا کہ حضرت لقمان تو اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے اور توحید کا عقیدہ رکھنے کی تاکید کر رہے تھے، دوسری طرف مکہ مکرمہ کے بعد مشرکین جو حضرت لقمان کو ایک دانش مند شخص سمجھتے تھے، جب ان کی اولاد نے توحید کا ایک عقیدہ اختیار کیا تو وہ انہیں دوبارہ شرک اختیار کرنے پر زور دے رہے تھے، اور اولاد پریشان تھی کہ وہ ان ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے ہی انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، کیونکہ اگرچہ اسے پیدا تو اللہ نے کیا ہے، لیکن ظاہری اسباب میں والدین ہی اس کا سبب بنے۔ پھر والدین میں بھی خاص طور پر ماں کی مشقتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کتنی محنت سے اس نے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، مشقت کے ساتھ، اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا، اور بچے کی پرورش میں دودھ پلانے کا زمانہ ماں کے لیے سب سے محنت کا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں بطور خاص اولاد کی طرف سے اچھے سلوک کی مستحق ہے، لیکن اس اچھے سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دین اور عقیدے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے بجائے ماں باپ کا حکم ماننا شروع کر دے۔ اگر وہ اللہ کے راستے سے ہٹائیں تو وہ راستے پہ لگائیں پھر تو ٹھیک ہے، ہٹائیں تو بس ادب سے کہو کہ نہیں۔ اس لیے اس آیت میں والدین کا شکر ادا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا شکر ادا کرنے کی تاکید فرمائی، کیونکہ والدین تو صرف ایک ذریعہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پرورش کے لیے یہ ذریعہ پیدا فرمایا، ورنہ خالق حقیقی تو خود اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا ایک ذریعے کی اہمیت خالق حقیقی کی اہمیت سے اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا۔ یعنی دین کے معاملے میں اگر والدین کوئی غلط بات کہیں تو ان کی بات ماننا تو جائز نہیں ہے، لیکن ان کی ماں باپ کی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، جس سے وہ اپنی توہین محسوس نہ کریں، بلکہ نرم الفاظ میں ان کو بتا دیجئے کہ میں معذور ہوں آپ کی یہ بات ماننے سے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اپنے عام برتاؤ میں بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے، مثلا ان کی خدمت، ان کی مالی امداد، وہ بیمار ہے تو ان کی تیمارداری وغیرہ کرنا یہ بچوں کا فرض ہے، وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے۔ چونکہ والدین غلط راستے پر ہیں، اس لیے ان کا غلط راستہ اپنانا جائز نہیں، بلکہ راستہ انہی کا اپنانا چاہیے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق قائم کیا ہوا ہے، یعنی وہ اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوں۔ اور اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ دین پر عمل بھی صرف اپنی سمجھ اور رائے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا، اور پھر انہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اور بجا طور پر کہا جاتا ہے قرآن حدیث کے صرف ذاتی مطالعے کی بنیاد پر کوئی نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جو امت کے علماء اور بزرگوں کی تشریح کے خلاف ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اجزاء منتشر ہو جائیں گے تو انہیں کیسے جمع کیا جائے گا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا
کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی زمین و آسمان کی کسی بھی پوشیدہ جگہ چلا جائے، حضرت لقمان نے بتایا چلا جائے، تو اسے تلاش کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے بتایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ اسے نکال لانے پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو علم ہے کہاں ہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی، اور وہ نکال لا سکتا ہے۔ یاد رہے جب کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے، اسے تلاش کرنے کے لیے بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ 11 مرتبہ وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، 11 دفعہ پڑھے، اور اس کے بعد سورہ لقمان کی یہ آیت تلاوت کی جاتی رہے تو عموماً گمشدہ چیز مل جاتی ہے۔ بندے نے اس کا درجنوں بار تجزیہ کیا ہے، میں بھی درجنوں دفعہ خود بھی پڑھا ہے، لوگوں کو بھی بتایا، ان کی چیز مل گئی ہے۔ جو کئیوں نے کہا ہماری چیز پتہ نہیں کہیں نکل گئی ہے، الٹا کر کر کے دیکھا، اور جب وہ یہ پڑھتے رہے تو اسی جگہ سے چیز مل گئی۔ وہ یہ ہے یا بنیہ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ حضرت لقمان نے بھی یہ کہا بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو اللہ بڑا ہی باریک بین اور بڑا ہی باخبر ہے۔ یہ آیت نمبر 16 ہے، مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون 11 دفعہ پڑھے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور بیچ میں 101 بار یعنی پوری ایک تسبیح اس دعا کی پڑھے۔ گم شدہ چیز، یا کوئی دوڑ گیا ہے، یا چیز گم گئی ہے، یا کوئی بندہ نہیں مل رہا ہے جسے آپ ملنا چاہتے ہیں۔ 16 نمبر آیت۔ اور حضرت جو تھے نا لقمان، اس نے یہ بھی کہا بیٹا نماز قائم کرو، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش ہے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ اور زمین پر اتراتے ہوئے مت چلو، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو آہستہ رکھو، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، حضرت لقمان نے یہ کہا۔ اچھا اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 19 نمبر آیت ہے سورہ لقمان میں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، آیت نمبر 20 کا پہلا آدھا حصہ۔ اس کو پڑھ کے اللہ سے جو چاہے آپ مانگ لیں، انشاءاللہ العزیز وہ آپ کو ملے گی، اللہ کے حکم سے مہربانی سے۔ میں نہیں کہتی 80 کروڑ آ جائے گا، نہ میں کہوں گی ڈالر آ جائیں گے، نہ میں کہوں گی ٹرک آ جائیں گے پیسوں کے۔ میں یہ کہتی ہوں یہ پڑھیں اور رب العزت سے جو مانگیں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ، اس کا سامان پیدا کر دے گا۔ 20 نمبر آیت جو ہے، 20 نمبر آیت کا پہلا آدھا حصہ، الم تارا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ یہ میں ہفتہ 2 ہفتہ پہلے آپ کو بتایا تھا اس آیت کا، تب میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو پوری سورہ لقمان بھی بتاؤں گی۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے نا آواز آہستہ رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان اتنا آہستہ بولے کچھ سننے والوں کو دقت پیش آئے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کو سنانا مقصود ہو ان تک تو آواز وضاحت کے ساتھ پہنچ جائے، لیکن اس سے زیادہ چیخ کر اونچی اونچی بولنا اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص درس دے رہا ہو یا آواز کر رہا ہو تو اس کی آواز بھی اتنی ہی بلند ہونی چاہیے جتنی اس کے مخاطبوں کو سننے سمجھنے کے لیے ضرورت ہو، اس سے زیادہ آواز بڑھانے کو بھی آیت کے تحت بزرگوں نے منع فرمایا ہے۔ اس ظلم پر خاص طور پر ان حضرات کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا وجہ لاؤڈ سپیکر استعمال کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت لقمان کی بنیادی نصیحت میں توحید پر جو زور دیا گیا ہے اس پر بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ معقولیت کے ساتھ نہیں نکالا جاتا، یعنی الحمدللہ ان لوگوں نے جو حقیقت کی تو اعتراف کر لیا اس کائنات کے خالق کا صرف اللہ ہے، لیکن اس سے جو کھلا ہوا نتیجہ نکالنا چاہیے کہ جب کائنات تنہا اسی نے پیدا کی
تو عبادت کے لائق بھی وہی تنہائی ہے. اسے نتیجے تک پہنچنے کے لیے انہوں نے سمجھ سے کام لیا، اس لیے اپنے باپ دادوں کی تقلید پر شرک اختیار نہ کریں. یہ ہو گئی سورہ لقمان. اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ والدین کے متعلق 14-15 نمبر آیت، اور ایک یہ جو گمی ہوئی چیز کے بارے میں 16 نمبر آیت، اور ایک جو میں نے وہ بتا دی آپ کو جو 20ویں آیت کا شروع کا حصہ، جس سے جو مانگیں گے وہ ملے گا. اچھا، کل میں کہیں جا رہی تھی، میرا کوئی ضروری کام تھا، لیکن جاتے جاتے میں سورہ الحجر پڑھ رہی تھی، تو میں نے اس میں سے 2 چیزیں آپ کے لیے بہت اچھی لکھ کے رکھ دی تھی. سورہ الحجر آیت نمبر 21 پارہ نمبر 14 ہے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، مگر وہ معین مقدار میں اتارتا ہے. یہ نہیں کہ سارا کچھ ایک ہی دفعہ گرا دے. اللہ آپ طریقے سے چلتا ہے. سورہ الحجر آیت نمبر 21 پارہ نمبر 14، اس کا ترجمہ ہے: اور کوئی چیز ضرورت کی ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں. اللہ کہتا ہے مگر ہم نے اس کو ایک معین مقدار میں ہم اس کو اتارتے ہیں. یہ 22 یہ ہے 21 نمبر آیت پارہ نمبر 14 میں. اچھا، اگلی آیت میں آپ کو بتاؤں 22 اور 23، اس کا ترجمہ ہے: اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں، پھر اسے آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے سیراب تمہیں ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں کہ تم ان کو ذخیرہ کر سکو. ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. یہ ہے یعنی کہ حقیقی چیز کا مالک اللہ ہے. تو اللہ سے اس کی چیزوں میں سے مانگے. آپ یہ آیتیں پڑھ لیں اور مانگے اسے، تو مالک تو ہی ہے، بس تو دے دے. 22 اور 23 نمبر، اور پہلے 21 ہے، تو اس کا مطلب ہے 21 بھی دعا ہے اور 22 اور 23 بھی دعا ہے. پڑھنا الگ ہے، 21 کی الگ دعا ہے، 22-23 کے لیے الگ دعا کرنا. پھر سورہ الحجر میں آیت نمبر 47 ہے، جو کئی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جو لڑ پڑے، ناراض ہو، بچہ ہے، خامد ہے، میاں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ماں، کوئی بھی، ٹھیک ہے. تو ہم کیا کریں؟ تو وہ یہ آیت 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر آسمان کی طرف پھونک مارے اور دعا کرے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم آیت نمبر 47 سورہ الحجر. یہ میں کل جانے سے پہلے جلدی جلدی لکھ کے گئی تھی. ہے ان کے، اس کا مطلب ہے ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے. جو بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے نشستوں پر بیٹھے ہوں گے، یہ اس کا معنی ہے. اب آپ نے یہ 11 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے سورہ الحجر. پہلی جو میں نے بتائی ہے 21 نمبر آیت کا ترجمہ، کہ آپ نے اس سے پڑھ کے دعا کرنا. اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، آپ جو مرضی مانگیں. اس کے بعد جو ہے 22 اور 23، اس میں ہے اللہ نے کہا ہے ہر چیز کا حقیقی مالک تو میں ہوں، پراپرٹی تو میری ہے، تو پھر مانگے اس سے جو آپ کا دل چاہتا ہے. اور یہ ہے اگر کوئی ناراضگی ختم کرنا، دشمنی ختم کرنا، پریشانی ختم کرنا. اس کے بعد میں آپ کو سورہ الحجر کی بتا دوں 95 نمبر آیت. 95 تو یہ ہے اگر کوئی تنگ کرے یا ذلیل کرے یا بہتان لگائے، جھوٹی بات، تو کیا کرے؟ تو آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے 101 مرتبہ. 95 اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی اللہ نے کہا میں ان کی ایسی کی تیسی پھیر دوں گا جو تمہارا بلا وجہ مذاق اڑاتے ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. بس یہ دیکھیں 2-3 لفظ ہیں، بلکہ 2.5 لفظ کہہ لو. یقین رکھو ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. جو میں نے چونکہ یہ لکھ کے رکھا ہوا تھا کل کا، تو میں نے سوچا کل کیا پتہ میں نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کیوں نہ یہ میں نے کام کی باتیں آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ کے 4-5 رکھی تھیں جاتے جاتے. حالانکہ میں لیٹ ہو گئی، جس سے میں نے میٹنگ کرنی تھی وہ بھی اٹھ گئے اس وقت تک، لیکن اللہ نے چلو کسی دوسرے سے میٹنگ وہاں کرا دی. بہرحال کوئی بات نہیں، میں نے یہ پڑھا اور یہ لکھا آپ لوگوں کے لیے. ان میں سے یہ مجھے تو زبانی آتی تھی، لیکن میں نے کہا مجھے آیت نمبر نہیں پتہ ہوتی تو لوگ پوچھتے ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ یہ آج کے لیے کافی ہو گیا ہے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.